اور ہمارے لاہور کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں جو ایران سے آئے تھے، علامہ حائری کے نام سے، شاید نام سن رکھا ہو، سید ابوالقاسم حائری، مرحوم سید ابوالقاسم حائری قمی، بہت بڑے ہمارے لاہور کے عالم گزرے ہیں۔ قوم مقدس سے آئے تھے، ایران آ گئے، پاکستان آ گئے، ابھی ان کی ساری نسل وہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ تو ان کے سارے نسل والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے سید علی حائری کے پاس علامہ اقبال خود آئے۔ آنے کے بعد سوال کیا تھا، اگر میں وقت لے رہا ہوں، کہ علامہ اقبال نے علامہ حائری سے کہا کہ بہرحال آئے ایک مجلس میں، کسی صاحب نے کہا علامہ اقبال سے کہ آپ کو پتا نا علامہ اقبال علماء کے بہت سخت مخالف تھے، دین فی سبیل اللہ، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ ملا جو ہے سوائے فساد کرانے کے، اور مجاہد کی ازاں، ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں، اور تو بہت سخت، کیونکہ اس زمانے کے آپ کو پتا درباری ملاؤں کا دور تھا جو انہوں نے اپنے ہاں دیکھا، تو بہت سب متنفر ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ ان سے کسی شیعہ نے کہا بھائی آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی جب میں اپنے علماء کو چھوڑ چکا، یہ جو ہیں وہ سارے تاج برطانیہ کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم غلام بنا کے ہمیں یہاں پہ، تو کہا میں تمہارے علماء کو کیا کہا، نہیں یہ مختلف ہے، ایک مرتبہ چلو، آپ کو فارسی بھی آتی ہے، یہ فارسی ایران سے آئے ہیں، فارسی اردو سیکھ لی ہے انہوں نے، فارسی کے بہت زیادہ اشعار سناتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو تسلط ہے قرآن پہ، چلیں۔ کہا میں پیچھے بیٹھوں گا، ملوں گا نہیں ان سے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے فوراً چٹ لکھی، علامہ حائری کو بھیج دی کہ ڈاکٹر، اس زمانے میں علامہ اقبال نہیں کہتے تھے، ڈاکٹر محمد اقبال آپ کی مجلس میں آ چکے ہیں، ذرا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس پڑھیے گا۔ تو علامہ حائری نے پوری کی پوری جو مجلس پڑھی، وہ جو مغربی فلسفہ تھا اس کی رد میں پڑھی، 1.5 گھنٹے سے زیادہ لمبی تقریر کی کہ جو مغربی فلسفہ جس میں الحاد، ایتھیسٹ، تصور پورا توحید کے خلاف دیا جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، کہ دین کی دشمنی، دین کی مخالفت، انہوں نے پورا جواب دیا 1.5 گھنٹے میں۔ تو علامہ اقبال نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میری ساری زندگی کی محنت 1.5 گھنٹے میں تباہ کر دی۔ اب سمجھ میں آیا شیعوں کو کھٹمل کیوں کہتے ہیں۔ تو کہا مجھے ان سے ملواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہا میں ملنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ کبھی علامہ حائری آئے، آ کے ملے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ قریب ہو گئے، پڑھنے لگے، کتابیں پڑھنے لگے، اور کرتے کرتے ایک دن کہا کہ میں آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا، میں نے تصور دیکھا کہ کوئی آپ کے 12ویں امام میں غیبت میں نظر نہیں آتی، یہ کیا، کہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو علامہ حائری نے کہا پہلے 11 سمجھ لو، 12ویں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو انہیں جواب پسند نہیں آیا، اٹھے، کبھی کتاب ہو تو دے دیجیے گا، پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے خود لکھی ہے، یہ پڑھو۔ علامہ اقبال چلے گئے، فارسی میں پڑھا، کچھ عرصے بعد 1 مہینے بعد واپس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ نظم لکھی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا حقیقت مجاز میں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، کہ ہزاروں جبینے تڑپ رہے۔ بھائی عزیزان گرامی اتنا سب کچھ لکھا علامہ اقبال نے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں حنفی تھے، مجھے نہیں معلوم کس سے ان کی وصیتیں لکھوائی گئی، پتہ نہیں مسلمانوں نے کس کی جھوٹی وصیت لکھی تھی کہ آج تک عادت چھوٹ نہیں رہی۔ تو ایک مرتبہ کہا علامہ اقبال نے بے انتہا لکھا بہت کچھ، اور خود ایک مرتبہ ان سے سوال بھی کیا گیا تھا بھئی آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ شیعہ کہنے لگے آپ شیعہ ہو گئے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پوچھتے کیا ہو، مذہب اقبال کیا ہے؟ یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ خاندان والوں نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا عقیدہ بدل کے بھی پیش کر سکتا ہوں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ میں علی کی افضلیت کا قائل ہوں، صرف صحابہ سے نہیں۔ اگر کبھی کراچی میں کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھے بتاؤ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، کبھی نہ کہو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، کو اقبال شاعر مشرق کیا۔ حائری کے خاندان والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اپنی وصیت دے گئے تھے کہ علامہ میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، میں نے اپنا عقیدہ وہ بنا لیا ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، اگر میں مر جاؤں تو آپ ذمہ دار ہیں، روز قیامت جناب سیدہ سے آپ بس اتنا کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا ماننے والا تھا، ان کے دفاع کرتا تھا۔ وصیت ان کے بہرحال علامہ حائری کے پاس تھی، اور وہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ہوں، میں 12 کو مانتا ہوں، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ۔ تو ان سے کہا بھائی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ افضل ہے، تو آپ بتائیے کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب سیدہ؟ تو علامہ اقبال کے فارسی کے کلام بہت زیادہ ہیں، کلیات اقبال فارسی بہت ضخیم ہے، اس میں اسرار خودی آپ نے سن رکھی ہے نا کتاب، اسرار خودی ہے، پھر رموز بے خودی، رموز بے خودی میں انہوں نے جواب دیا، وہاں پہ اس نظم کو چھاپا، سوال ہوا بتائیے کون افضل ہے، سیدہ افضل ہے یا مریم؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نظم میں جواب دوں گا، اور انہوں نے جناب سیدہ سے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت بیان کر رہا ہوں نظم میں، اور فرماتے ہیں فارسی کی نظم ہے، ترجمہ میں کروں گا اور ترجمہ ذمہ داری سے ہوگا، حاشیہ میرا ہوگا، حاشیہ سمجھتے ہیں بیچ میں فٹ نوٹس ہوتے ہیں، کامنٹس ہوتی ہیں، ٹرانسلیشن بھی میرا ہوگا، کامنٹری بھی میری ہوگی، بتا دوں گا کہاں پہ ٹرانسلیشن ہے کہاں کامنٹری۔ نظم تو لانی ہے، میں کوشش کروں گا کہ صرف اس میں سے سلیکشن آپ کو سناؤں۔ تو علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مریم کو بس ایک عیسیٰ سے نسبت ہے جس کی وجہ سے ان کا اتنا